ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی تحریک اس وقت موجود ہے جس سے آپ کا اشتراک ہو سکتا ہے آپ کی تحریک؟ یہ آج کل ساری دنیا میں کوئی ایسی تحریک نہیں معلوم، چاہے وہ اخوان کی ہو چاہے کسی اور کی، کیونکہ دنیا میں آج تک جو میرا کہنا ہے، عربی میں بہت سی کتابیں مختلف عرب ممالک میں کہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ آج ایمان کسی ایک مسلک کے اندر دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے مسلک کسی مسلک سے وابستہ ہونے کا اعلان کرے اور اس کے اندر ایمان ہو، کہ یہ جو کفر و شرک ایک نبی سمقت میں زندہ ہے دوسرے کے اعمال پہ، یہ دنیا کے آج کے ہر مسلک کے اندر یہ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا اس سلسلے میں حکومت کو بھی آپ نے کوئی تجاویز دی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور سنت یہ کہتی ہے کہ اگر دم نہ ہو تو شیل کو دلیل کرو اور ابتدا نہ کرو۔ کسی نبی نے اور کسی اللہ کے صحیح معنوں میں دعوت حق اٹھانے والے نے ابتدا یہ نہیں کی ہے کسی بادشاہ کو للکارا ہو، بلکہ ان سے مایوس ہو کر پھر عوام کے اندر اس نے اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلایا ہے۔ عوام بھی اور اس میں کچھ خواص بھی ہوتے ہیں، وہی متاثر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جو نائب جو اس وقت جو نظام رائج ہوتا ہے اب اس کو پریشانی میں ڈالتا ہے کہ اس کے مقابلے میں توحید کی دعوت اٹھ رہی ہے، آخرت کا پیغام دے رہا ہے، لوگ بگڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو اب بجائے اس کے کہ خود یہ دعوت کرنے والا جا کر ان سے براہ راست تصادم پیدا کرے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ آخر کار جب یہ دعوت بڑھتے بڑھتے اپنا جماع حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، جو نظام پر قائم ہوتے وہ مخالفت کے اوپر وہ اقدام کرتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے انبیاء نے کیا، اسی طرح سے یہ دعوت اور اس سکون اور بڑے بغیر شور و شر کے یہ اٹھتی جائے کہ جو کام ہو بھی پایا ہے اس کو بھی کان خبر نہ ہو کہ یہ بھڑک اٹھے اور قبل وقت کہ کوئی قوت نہ ہو اور کچھ اللہ نہیں۔ تو اس طرح سے اس کو صحیح سمجھ کر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی پالیسی بالکل ہم نے بند کر دی، نہ مسجدوں کا ذکر کرتے ہیں، نہ ہمارا کیا کام ہوا، ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے، کہ ہم جانتے ہیں سب سے بڑا دشمن جو ہمارا وہ ہے شیعہ، اس کے پاس انٹیلیجنس ہے، اس کے پاس عقل و خرد ہے، اس کے پاس مسائل ہے اور خمینی کی ویسا اور وہ حکومت میں بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ تو اس لیے ہم براہ راست ابھی ہمارے ذہن و خیال میں بھی نہیں ہے کہ ہم براہ راست للکاریں گے۔ باقی لوگوں کے ذہن کو موڑنے کے لیے جو یہ حکمران طبقہ ہے اس کی حرکات کو کوشش کے ساتھ کیا اس کا معاملہ ہے اور اس دنیا میں اس طرح سے فریب کاری سے خود ورزی کی روش اختیار کر رہی ہے، تو جہاں سب کا ذکر کرتے ہیں وہاں اس کا، لیکن اس کو ہم نشانہ نہیں بناتے اور نہ اس کو بنانا چاہتے ہیں فی الحال۔ ڈاکٹر صاحب کیا حضور کے بعد اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دور گزرا ہے جس سے دور حکومت سے موجودہ دور میں کوئی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے؟ مجھے تاریخ میں جتنی تاریخ میں نے پڑھی کوئی ایسا دور نہیں گزرا، اس لیے کہ اس وقت سے لے کر اس صدی کے شروع تک بہرحال دنیا میں چاہے ایمان نہ ہو مسلمانوں کے اندر، لیکن مسلمان حکمران تھے ترکی کی شکل، کبھی ان کے اندر خلا نہیں پیدا ہوا جو آج قائم ہو گیا، یہ کہیں حاکم نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو سوچنے کا موقع نہیں تھا، دنیا جا رہی ہے، گھومتے ہیں، جنگیں ہیں، انہیں کے ساتھ خلیفت کی طرح بدلمان۔ اب جو معاملہ آیا ہے اب کہیں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، اب ذہن اس کی طرف انسانوں لوگوں کا متوجہ بھی ہو سکتا ہے، متوجہ کیا بھی جا سکتا ہے کہ اب وہ اصلی معاملہ آ گیا ہے کہ بغیر ایمان کی دعوت کے اپنے کہیں اور سے کوئی مدد ملنے والی نہیں، جب کہیں جو اس ایمان کو اس چیز کو ہم پیش کر رہے ہیں سب اس کے مخالف ہیں، کسی سے کیا مدد؟ لیکن ایسا کوئی دور بھی گزرا نہیں، کبھی نہ کبھی ہمیشہ 1400 سال میں سوائے 1916 کا کے بعد جو دور گزرا ہے اس میں یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو کہیں حکومت کی شکل میں قبضہ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اب یہ مسئلہ کھل کر آ گیا ہے، جب لوگ سمجھ سکیں تو سمجھیں کہ وہی ایک طریقہ ہے، کہیں اور سے مدد ملنے کی امکان نہیں سوائے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے دین کی رہنمائی میں آگے بڑھنے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز ثانی کے دور سے جو ہمیں رہنمائی حکمرانی کے سلسلے میں مل سکتی ہے، اجتماعی نظام کے سلسلے میں رہنمائی کا تو وہی ہوگا جو قرآن و حدیث سے ابو بکر صدیق نے جو رائج کیا اس کو پروان چڑھایا ہے ابو فاروق نے، اور پھر ان کے نواسے عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال میں کیا ہے۔
وہی بنیاد ہے، وہی قرآن و حدیث کی بنیاد، وہی ہمارے سامنے جب کبھی بھی ہم کبھی اٹھیں گے اللہ تعالیٰ دے گا اسی انداز سے اسلام پر قرآن اور کوئی انداز۔ اگر یہ سوال ضروری ہوا تو آپ کو اس کا قیامت پاکستان کے پوری بات کیا صورت عملی اختیار کرنا ضروری تھی اور غلطی اور کمی اس میں قیامت پاکستان وہ میں جوانی کا میرا عالم تھا، 26-27 برس کی میری عمر تھی، ڈاکٹری میں کر رہا تھا، تو اس وقت بھی میں ہنستا تھا کہ تقریریں ہو رہی ہیں لا الہ الا اللہ کے اوپر، اور جو تقریر کرنے والے ہیں شراب کے نشے میں بدمست ہو کر تقریریں کر رہے ہیں، کوئی خبریں پوچھتا ہے کوئی پیر، تو اس وقت میں کہتا تھا یہ ایمان کے لیے نہیں، قومی جنگ ضرور ہو سکتی ہے، یہ مسلمان ہیں وہ اپنا کچھ سیاسی اقتدار یا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ اسلامی جنگ ہے یا اس کے اندر ایمان کا کوئی دخل ہے، یہ میں نے کبھی نہیں مانا ہے۔ تو یہ نہیں خالص ایمان کے لیے اٹھی ہے، اور نہ آج اس کے لیے کوئی سارا جو شریعت بالکل آ رہی ہے خالص سیاسی ہے، کیونکہ جب ایمان نہیں ہے تو کیسی شریعت اور کیسے شریعت کے اوپر عمل، تو وہ جو اٹھی ہے وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خالص احسان ہے کہ اس نے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں کہ صحیح دعوت حق اٹھے توحید کے بلبوتے پر قرآن و سنت کی رہنمائی میں، اور یہ پاکستان کا بننا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر میں نے یہاں کچھ کرتے شکل میں کوشش کی ہے اور ہندوستان